کی عوام کے ساتھ ہیں, پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں, یا طالبان کے ساتھ ہیں؟ ہم پاکستان کی عوام کے وہ ساتھ تو عوام کو مار رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ تو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں, عوام کو مار رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس کی بیک ڈراپ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا نا, وہ تو نظام لانا چاہتے ہیں, نظام کیوں لانا چاہتے ہیں, کیا اس پہ ریاست ان کے ساتھ بات کرے؟ نظام کیوں لانا چاہتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں, وہ نظام کیوں لانا چاہ رہے ہیں, ان سے ڈائیلاگ, ریکنسیلیشن ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر آپ کریں, پھر وہی ڈرون کریں, پھر مروائیں لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مروائیں, پھر وہ اس کی سادہ کریں گے سر, پولیٹیکل سولوشن پہ جائیں, ڈرون سے اور ریئیکشن ہو رہی ہے جس سے حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ 30 سال سے اس ملک کو آپ نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے ان ریٹرن فور, مثال کے طور سعودی منی. 38,000 مدرسے ہیں, 1.5-2-3 ملین جو ہیں یہ لوگ ہیں. یہ کیا پڑھتے ہیں ادھر؟ ان لوگوں کا ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے. ہمیں پتہ ہے یہ طالبان موومنٹ کیسا شروع ہوا, یہ طالب کدھر سے آئے, ہمیں پتہ ہے ان کا سلیبس کیا ہے. یہ اس کے علاوہ ادھر کچھ مانے کہ وہ ایک نرسری ہے ان کا, آپ سمجھ, ان کو پوری دنیا کی سپورٹ ملی اور پاکستان کے خلاف سعودی سپورٹ ملی ہے, اس لیے کہ پاکستان از اے country where the Iranis and Saudis have always waged war for influence. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک کہانی ایک دفعہ بتاتا ہوں. مجھے بی نے کہا تھا کہ یہ ایرانی ایمبیسڈر کو بلا کے کہو کہ یار یہ جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو پشاور میں, اپنی ٹی وی سیٹس دے رہے ہو, ریولوشن کر رہے ہو, یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے, تو مہربانی سے اس سے کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ایک ریولوشنری گورنمنٹ ہو, مگر ہمارے ملک میں اتنا داخلہ نہ کرو کہ یو کریٹ ہیٹ. تو میں نے وہ ایمبیسڈر کو بلا کے کہا, میں نے کہا کہ دیکھیے وی انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنا پروپیگنڈا ہے, مگر مہربانی سے اسے کم. مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کتنے عام لوگ ہیں اس ملک میں؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتا ہے 25,000 لوگ ہیں جو ہمارے کال پہ اٹھ سکتے ہیں اگر ہم چاہتے پاکستان, یعنی کہ محترمہ کے دور میں, محترمہ کے, اگر ہم چاہتے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو تو ہم کر سکتے تھے, مگر ہم نہیں چاہتے. ہم اگر ٹی وی سیٹس آپ کو برا لگتا ہے نہیں دیتے ہم, مگر پلیز یہ نہ سمجھے. اور 25,000 عام پیپل, چلو وہ ایگزیجوریشن کر رہا تھا, چلیے 5,000 کر دیں نا. اس شہر میں, اس شہر کو کمپلیٹلی ختم کرنے کے لیے آپ کو 5 بم چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کی انٹرسیکشنز پہ اگر آپ بم پھاڑ دیں تو کراچی ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. تو یہ نہیں سمجھنا ہم چاہیے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ کریں, ان لوگوں کے طرف چلے جائیں کہ ادھر سے ریاکشن نہیں ہوگا. اب گلگت بلتستان میں اب تو لوگ دے آر آرمنگ دیم سیلز, وہ کہہ رہے ہیں کہ بسے سے نکال کے ہمیں مار رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہی ہے اسٹیٹ. تو لوک ایٹ, دیکھیے نا, آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ بات کر کے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے سب چیز ٹھیک ہو جائے گا. نو, اگر واقعی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا تو یہ ایک پارٹی بناتے زبردست اور آ کے الیکشنز میں حصہ لیتے. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی یا ان کے خلاف یہ ہوتا تو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو پروٹیسٹ. یہ امریکن کا بہانہ بنا کے پاکستان اور پاکستان کی ایسٹس کو ختم کرنا, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جو لچے لفنگے ہیں ان کو یہ بات چیت سے ختم ہو سکتا ہے معاملہ, تو میں تھنک یو لیو ان اے ڈریم ورلڈ. ان کو امریکن سپورٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل آرمنگ ہے, انڈین سپورٹ ہے, امریکن سپورٹ ہے, انٹرنیشنل سازش ہے. یہ تو کراچی میں اب شروع ہو گئے. اب تو اس پہ تو کوئی بات نہیں رہی نا, کہ وہ خود کہتے ہیں ہم نے 3 سواتیوں کو جو ادھر تھے اے این پی کا ان کو مارا. اے این پی کا کیا غلطی ہے کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا؟ ٹھیک. تو یو سی کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جتنے بھی ہیں ادھر سب دلے ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں سب. ایبسولوٹلی. ان لوگ کو کیا ہے خدا کے لیے, ان کو آپ نے آزما نہیں لیا ہے, کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان کو؟ سبھی اس طرح ہیں, سبھی ایک ہیں. جو ٹرائیڈ والوں کے اوپر آپ کمنٹس کر رہے ہیں تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. سب کے لیے کہہ رہے ہیں. آئی وڈ پروٹیسٹ. وہ تو آیا ہی نہیں لیڈرشپ. وہ شیخ رشید کے ساتھ تو ملا ہے نا, سب ذمہ دار ہیں. نہیں, ناٹ مائی لیڈر, ناٹ عمران خان. نو نہیں, میں بھی کہتا ہوں عمران خان, لیکن طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان وہ تو آیا نہیں. سپورٹ تو کر رہے ہیں طالبان کو.
میرے خیال میں عمران خان کا جو آئیڈیا ہے وہ نہیں سپورٹ کرتا. اگر آپ مجھے پوچھیں جو مجھے اس نے کہا ہے اور جو پبلکلی کہا ہے, کہتے ہیں ایکٹس آف ٹیررزم میں نہیں سپورٹ کرتا, ایکٹس اگینسٹ دا لا میں سپورٹ نہیں کرتا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں کرتے ہیں, اور اگر ان کو انوالو کریں, انکلوسیو کریں پروسیس میں اور بات کریں تو شاید ٹھیک ہو سکتا ہے. میرا اس کے ساتھ صرف یہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کوشش آپ کر لیں مگر آپ نہیں کر پائیں گے. وہ کہتا ہے کوشش تو کریں. ٹھیک ہے, آپ کا جو موقف ہے سب سے کلیئر ہے, آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے خلاف ہیں, لیکن آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ. آپ کے پاس کیا پروگرام ہے, کیا سالوشن ہے اس مرض سے اس ملک کو نکالیں؟ دیکھیں امتیاز, سلیوشنز ہمارے پاس بالکل سلیوشنز موجود ہیں اور ہم سلیوشنز کی ہی بات کرتے ہیں, ورنہ پچھلے اتنے سالوں میں جو ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے, یہ میں ریپیٹڈلی پہلے بھی بول چکی ہوں کہ کوریا جیسے ملک نے ہم سے ہماری اکنامک پالیسیز اپنائی اور آج کوریا کہاں ہے, ہم کہاں پہ. ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشنز ہوں, سوشل کنڈیشنز ہوں, کوئی بھی کنڈیشنز ہوں, اس میں آپ دیکھ لیں, انرجی کرائسس ہو, ہر چیز میں ہمارا ملک کتنا پیچھے جا چکا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت, ہم اس پوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے ملک میں جنگ مسلط کروائیں اور ہم اپنے ملک کو پھر ایک دفعہ جو ہے نشانہ بننے کے لیے. ہم تو جنگ میں ہیں نا, وی آر ان اسٹیٹ آف وار. دیکھیں وہ اسٹیٹ آف وار میں آپ تب ہوتے ہیں جب آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بیچتے ہیں, جب when you are selling your interest. صرف فنڈز, ڈونیشنز اور امداد کی صورت میں پیسے ملنے کی صورت میں نیٹو کے آپ سپلائی کی اگر بات اٹھا لیں تو اس میں امریکہ کو کتنا لاس ہو رہا تھا جب ہم نے اپنے نیٹو سپلائیز بند کیے ہوئے تھے. آپ کو پتہ کتنے طویل مفاد جگہ طے کر کر ان کو پہنچنا پڑتا تھا, سخت پہاڑیوں کے سلسلے. یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا, بریک کے بعد آ رہا ہوں, یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا. آپ نہیں آپ بریک ٹائم جو بریک کھاں پو تھا چون چھا سول جنگ دے ونجوں تھا, چھا گھرو جیڑ شروع تھی ویا پاکستان جے اندر, پر انن قوتن سان ڳالهائڻ جي چھا پولیٹیکل سالوشن اسان وٽ بریک. ویلکم بیک. ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو نیٹو کی سپلائی روٹ تھا وہ کھولنا نہیں چاہیے. سب سے خوش کون ہے آپ کو پتہ ہے جو سپلائی رائٹ کھل گیا ہے؟ افغان طالبان. اس لیے کہ ان کو تو بڑے پیمنٹس ملتے ہیں. جو ڈیفنس منسٹر ہوتا تھا, ابھی وہ ریزائن کیا افغانستان کا, وردک, اس کا بیٹا جو تھا اس نے کانٹریکٹ لیا ہوا تھا امریکنوں سے کہ میرے ٹرکس جائیں گے اور آپ کی سپلائیز لائیں گے, اور وہ ظاہر طالبان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ تھا. تو یہ ایوری تھنگ از ناٹ واٹ اٹ اپیئرز ٹو بی. یہ کچھ چیزیں یہ ہیں. ادھر کے جو طالبان ہیں ادھر بھی وہ اسٹیٹمنٹ, کچھ ٹرک ڈرائیورز کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے خوش ہیں, اب ہمارے سے وہ پیسے لے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکنوں کو ہم بھگا نہیں سکتے, امریکنوں کے خلاف ہم اپنی نکالتے اپنا ملک نہیں تباہ کر سکتے. اب دعا کریں کہ یہ جو حقانی طالبان کے خلاف جو پریزیڈنٹ نے سائن کر کے کہہ دیا ہے کہ 30 دن کے اندر رپورٹ آئے کہ یار یہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے, تو وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو کہے گا کہ وہ ہیں. اب وہ کیسے ادھر سے نکلے, ایک دفعہ وہ کہہ دیا ادھر ہیں تو وہ کہے گا کہ ان کو مدد کون. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ حقانی کے خلاف ایکشن لیں؟ ہمیں ایکشن, حقانی ہمارے کو اٹیک نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے کہ جلال الدین حقانی نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں ایکٹس آف ٹیرر میں حصہ نہیں لوں گا, لیکن امریکہ کے ساتھ افغانستان, مگر ہمارے بیس, ہمارا زمین سے اور ہماری جگہ سے وہ اٹیک کر رہا ہے. ان کو کر رہا ہے, امریکہ کو کر رہا ہے. کیا امریکہ کو ابھی جواز نہیں ملے گا کہ یہاں بھی حملات مل گیا ان کو؟ یہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا 30 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گا کہ دیٹس اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, تو دوسرا سوال ہوگا کہ ان کو مدد کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ملک کے اندر حالات جیسے کیانی صاحب نے کہا تھا بڑا امپورٹنٹ ہے, سیاسی جو اندر جو اتھل پتھل ہو رہی ہے. تو کیانی صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے, وہ خود کیوں نہیں کرتے ہیں کچھ چیز اس کے بارے میں, یہ مجھے بتائیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ قانون بنائے خدا کے لیے جو ہم ٹیررسٹ کو پکڑے. کیا جب فوج کچھ چیز چاہتی ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے؟ جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ISI انٹیریئر منسٹر کے نیچے آ جائے گا, ایک دن میں وہ معاملہ بدل گیا.
جب ڈی جی ISI کو انویٹیشن آیا انڈیا سے اور زرداری نے کھلا کہا کہ وہ جائے گا یا پرائم منسٹر نے کہا جائے گا, دوسرے دن انہوں نے کہا ہم نہیں جانا ہے. تو یہ جو قانون بنانے ہیں یہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ سر نیٹو کا بھی فیصلہ بھی تو آرمی کا فیصلہ ہے نا. بالکل صحیح کہہ گورنمنٹ کا تو نہیں. پاکستان کی امریکن پالیسی اور فارن پالیسی, انڈیا, نیوکلیر, کشمیر, امریکہ, یہ سب جنگ فوج کے ہاتھ. ٹھیک ہے, سیاسی استحکام نہیں ہے ملک کے اندر. کیا دیکھ رہی ہیں آپ آگے؟ الیکشن آپ کو سوٹ کرتے ہیں, جلدی الیکشن, جو ٹائم پہ الیکشن ہو, یا آپ بھی کہتی ہیں کہ الیکشن تھوڑا سا لیٹ کریں, ہم اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں, اور کچھ لوگ جو ہیں دوسری پارٹیوں سے بھاگ کے جو سیاسی یتیم ہیں وہ آپ کے پاس ہیں؟ امتیاز, الیکشنز تو جس طرح سے حکومت نے پرومسز کیے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے, وقت مقررہ پہ ہوں گے, اور اب چیف الیکشن کمیشن جو آئے ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب, ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں بندہ ریز کر سکتا سو فار. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے, اور ہم بالکل تیار ہیں اس پروسیس کے لیے, اور ہم کوئی ویٹ نہیں کر رہے. پارٹی کے اندر ابھی الیکشن نہیں ہوا نا آپ کے اندر؟ ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کا پروسیس ہے. الیکشنز ایک دن میں پارٹی کے الیکشنز نہیں ہوتے, کیونکہ یہ UC لیول سے ٹائم لگے گا نا اس میں. ہمارے الیکشنز اکتوبر تک کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے. ہمارے سارے جتنی بھی پوزیشنز ہوں گی وہ الیکٹڈ پوزیشنز ہوں گی ہماری. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی استحکام کی بات آپ کر رہے ہیں امتیاز, اس وقت ہمارے ملک میں کسی قسم کا سیاسی استحکام نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن برائے نام ہے. یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ 65% پہ حکومت کرنے والے لوگ آج اپنے آپ کو اپوزیشن تو کہتے ہیں, لیکن جو ہی توہین عدالت کا بل پاس ہوتا ہے تو خاموش رہتے ہیں, جس پہ چیف جسٹس خود ریمارکس دیتے ہیں کہ کہاں گئی اپوزیشن, کیوں نہیں چلائی اپوزیشن. تو یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ انٹرم گورنمنٹ کے لیے پھر یہ دونوں مکمکا کر لیں گے ایک ساتھ جوڑ توڑ کی سیاست. ان کی اس باری کی سیاست میں اور مفادات کی سیاست نے پاکستان کو کھوکھلا بنا کے رکھ دیا ہے. ان کے کوئی اصول نہیں ہے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے پاس ایک ویژن ہے, ایک پریکٹیکل پلان ہے, اور جس قسم کی ان کی پاس ہسٹری ہے, انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر گئے اور وہ کام کر کے دکھایا ہے جو اس ملک میں کارنامے بہت بڑے رہے. ورنہ عمران خان دیکھیں وہ ایک ملک کی پہچان ہے. دیکھیں شیخ رشید صاحب نے ایک دعوت دی تھی, اس دعوت میں انہوں نے انوائٹ کیا تھا خان صاحب کو ایز این آنرری چیف گیسٹ کے طور پہ, انہوں نے بلایا تھا. خان صاحب گئے اس دعوت میں, اور دعوت میں جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ شیخ رشید پچھلے 4.5 سال سے ان تمام جماعتوں کے خلاف چلا کے بآواز بلند بول تو رہے ہیں. سیاست میں یہ اصول نہیں ہے نا, آپ نے سیاست میں اصول نہیں ہے. آج اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ چور ہے, کل میں اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاؤں, یہ شریف ہے. ہم نے کوئی الائنس نہیں کی ہے جو ہمیں غلط جو ہے وہ ریڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے الائنس کر لی ہے, کچھ کر لیا. نہ ہم نے کوئی شیخ رشید سے الائنس کیا نہ کچھ کی ہے. مقصد یہ کہ کل تو ہم عملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. ہرگز نہیں بیٹھیں گے ہم, ہرگز نہیں, کیونکہ ان دونوں اسٹیٹس کو کی جماعت کے خلاف ہی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آپ شیخ رشید کو اگر ملا رہے ہیں ان کے ساتھ, شیخ رشید اپنی باتوں کی جسٹیفیکیشن خود دیں گے. میں نہ ان کی نمائندہ ہوں, نہ میں ان کی اسپوکس پرسن ہوں. میں عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, میں ان کی ایک فالوور ہوں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ بیٹھی ہوں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بتانے کے لیے. امتیاز, ہمارا موقف بالکل واضح ہے. جو لوگ ہم نے پہلے, ہم کیوں APCs میں نہیں بیٹھے؟ ساری جماعتیں APCs کری ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیوں حصہ نہیں بنی؟ کیونکہ ہم نے وہاں پہ اپنے اصول ڈیزائن کیے ہوئے بتا دیے تھے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے کسی اتحادی جماعت کے ساتھ. جو اس سیٹ اپ کو ایکسپٹ کر رہا ہے, جو اس سیٹ اپ کا حصہ ہے, اگر تو اسی سیٹ اپ کے ساتھ خوش ہے اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ خوش رہے ان کے ساتھ. لیکن اگر آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ اس سیٹ اپ سے باہر نکلنے کی جرات ہمت کریں گے, آپ استعفے دیں گے, آپ اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں رہیں گے. جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے وہ اس سیٹ اپ کا کرنٹ سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے پرویز مشرف کو ہم نے کوئی مدد نہیں کی. پرویز مشرف جو ہے اس سے پہلے کے جو حالات تھے, اس سے پہلے کے جو حالات تھے, اس سے لیکن ہم نے کوئی مدد تو نہیں لوٹے نا. ہم نے لیا نہیں, جس کو ملا اس نے چھوڑا نہیں, ہم نے لیا نہیں, نہ ہم لینا چاہتے تھے. ہم نے اصولوں کی سیاست ہمیشہ کی ہے, مفادات کی نہیں کی ہے. APDM میں جو لوگ دھوکہ دے کر بیک آف ہو گئے, جو NRO کر کے آئے, اور آج NRO ڈرافٹ کرنے والے زاہد حامد جنہوں نے ڈرافٹ کیا NRO, وہ کس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے. تو یہ تو ساری ایک اسٹریٹجی تھی, یہ ایک امریکن اسٹیٹ کا ایک فارمولا تھا. NRO کہاں سے آیا کہ مشرف کے ذریعے ان لوگوں کو واپس لے کر آ جائے تاکہ وارنٹ حکومت کا حصہ تھا وہ آج آپ کی پارٹی میں.
एनआरओ देखे ना, आप जाइए देखे ना एनआरओ कुरैशी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, 4 साल हुकूमत करके आए। मैं आपको एक बात बता दूं, आप इंडिविजुअल्स को अगर पिक करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बात बताऊं, लीडरशिप मैटर करती है। एक आमिर था, परवेज मुशर्रफ वाज एन आमिर, ही वाज अ डिक्टेटर, उन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं, उन्होंने की है, जैसे ज़ियाउल हक ने किसी की सुनी नहीं, की है। तो आमिर के अंदर और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फर्क होता है, लेकिन हमारे मुल्क में सही मायनों की जमहूरियत कभी हमें मिली ही नहीं। ठीक है सर, इनको भी जो है एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है। आज हम मुल्क के अंदर इम्तियाज, इसको मैं करेक्ट करूंगी, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सपोर्ट किया होता तो आज हमारा हुआ। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं ना, इनको भी एस्टेब्लिशमेंट सूट भी करती है, सपोर्ट भी करती है। मुल्क के अंदर इस्तेहकाम क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में जब तक आपके पास एक मुल्क में एक हैंडफुल ऑफ पीपल, जैसे 22 फैमिलीज होते थे, अब शायद उसको 80 कर दें। जब आप ग्रेट वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड होता है कुछ हाथों में और डेमोक्रेसी, ये दोनों कभी चल नहीं सकती। यही हो रहा है हमारे पास, और हमारा हर वक्त है। डेमोक्रेसी एंड ग्रेट वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, ये नहीं चल सकता। मैं आपको बताता हूं कैसे चलेगा। वो जो अमीर है वो अपने पैसे इस्तेमाल करता है, वो स्ट्रक्चर बनाए जो उनको सूट करता है, वो टैक्स लॉज हो जो उनको सूट करता है, वो लोग आए जो उनको सूट करता है, और आखिर में आके वोट खरीद लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो जिलानी का लड़का, वो तो टीवी पे आके लोग कह रहे थे 2000 रुपया मिला हमें, ट्रक में ले गए, बड़ा चाकाना दिया। बड़ी मेहरबानी आप लोगों का टाइम। नाज़रीन, गुफ्तगू तांबुदी पैनलिस्ट जी उन्हें जो यो ही हुए तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम थे, पर ज़फ़र इलाही साहब चए पियो त तालिबान सां ॻाल्हि न थे, उहो रियासत के खिलाफ। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर मिर्ज़ा, अल्लाह।